الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن بك ونتوكل عليه. اللهم احفظنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد. ربي زدني علما، ربي زدني علما، ربي زدني علما. پچھلے درس میں ہم نے جو باتیں ذکر کی ان میں ایک اہم بات یہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ منورہ میں داخل ہوئے تو آپ کے ساتھ قیدی تھے بدر کے. پھر ان کے ساتھ جو معاملات پیش آئے وہ ہم نے ڈسکس کیا. ان میں کس کو رعایت ملی، کس کو نہیں رعایت ملی، کوئی بغیر فدیہ کے چھٹا، کوئی فدیہ دے کے چھٹا، وہ تمام ڈیٹیلز ہم نے ڈسکس کی. آج کے درس میں ہم اس بات کو ذکر کریں گے کہ جب یہ خبر مکے پہنچی کہ بدر میں you lost, which was totally unexpected، کیونکہ وہ تو ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ یار 1000 کا لشکر گیا ہے لیس، یعنی بڑے بڑے سردار اور بڑے بڑے سورما اور ایک سے ایک بڑھ کے لڑنے والے. I mean there was no chance of losing the battle against the people of Medina. However, when they lost the battle against the people of Medina, that was a big thing. تو ایک ایسی بات تھی اس کو تو ایکسپیکٹ بھی نہیں کر رہے تھے. تو اس لیے جاننا ضروری ہے کہ جب یہ خبر وہاں پہنچی تو how did they react، انہوں نے اس کا کیسا رد عمل دیا. تو آج کا جو درس ہے اس کا مین فوکس یہی ہوگا کہ مکے میں خبر پہنچنا اور ان کا اس خبر کے اوپر ریاکٹ کرنا. تو ایک طرف تو مکے میں بھی بے چینی تھی کہ یار آیا اتنے دن ہو گئے ہیں ہمارا لشکر گئے ہوئے، کوئی قاصد آیا نہ، کوئی کچھ اور ہوا نہ، کوئی خبر آئی کہ کفار نے کیسے مسلمانوں کو ہرایا. ایک عجیب معاملہ ہے. اچھا، اسی اثناء میں جس دن بدر کی لڑائی ہوئی اور جس دن کفار مکہ کو شکست ہوئی، اس دن روایت کرنے والے بیان کرتے ہیں کہ ایک عجیب سا واقعہ مکے میں پیش آیا. کیونکہ جنات سے تو وہ واقف تھے کہ جنات آیا جایا کرتے تھے، اس سے پہلے بھی جنات کس طرح کے واقع ہو چکے تھے. تو وہ کہتے ہیں کہ ایک آواز آئی مکے میں، لیکن نظر کوئی نہیں آتا تھا، کہ کوئی شیر پڑتے ہوئے مکے کی وادیوں سے گزر گیا. وہ شیر کے الفاظ کچھ اس طرح کے تھے، میں تو اردو ترجمہ آپ سے بیان کر رہا ہوں، کہ وہ کہنے والا کہہ کے گزر گیا کہ ملت حنفیہ کے پیروکاروں نے بدر کے وقت ایسا حال کیا مکے والوں کا کہ جس سے کسریٰ و قیصر کے محلات کی دیواریں تک لرز اٹھی. ملت حنفیہ سے اس کی مراد صحابہ کرام، کہ صحابہ کرام نے یہ حال کیا مکے والوں کا کہ اگر کوئی دیکھے کہ ان کے ساتھ وہاں کیا ہوا ہے تو اس کے اوپر ایک قیامت گزر جائے، یعنی کسریٰ اور قیصر کے محلات کی دیواریں تک لرز جائیں. وہ حال ہوا مکے والوں کا. اس سانحے سے لوئی خاندان کے بہت سے مرد ہلاک ہو گئے، بہت سی خواتین بے پردہ ہو گئی. یعنی کہنے کا مقصد تھا کہ جب مرد ہی نہیں رہا گھر میں تو پھر عورت کے اوپر تو چھت ہی نہیں رہی نا، تو مرد ہلاک ہو گئے. اور کتنا بدبخت ہے وہ شخص جو یہ سب کچھ جاننے کے بعد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دشمنی کرتا ہے اور ہدایت کا راستہ اختیار نہیں کرتا. تو مکے والے کہتے ہیں کہ یار ہم تو بڑے پریشان ہوئے، کس قسم کی باتیں کرتے ہوئے کوئی گزر گیا. تو دل میں وساوس تو آتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ مکے میں جب یہ خبر پہنچی تو ایک اضطراب بڑھ گیا. پھر ایک شخص مکے میں داخل ہوا جس کا نام تھا الحسبان بن ریاس. یہ بنو خزاع سے تھا، تو یہ الخزاعی تھا. یہ بعد میں مشرف باسلام ہوئے. تو جیسے ہی یہ مکے میں داخل ہوئے تو جناب سارے دوڑے ان کے پاس. انہوں نے کہا کہ حسمان کیا خبر لائے ہو، ما وراء، پیچھے کیا چھوڑ آئے ہو، کیا نتیجہ نکلا. اس نے کہا اللہ کے بندوں کیا بتاؤں، عتبہ، شیبہ، ابو الحکم، امیہ، زمعہ، نبیہہ، منبع، ابو البختری، ان میں سے کوئی نہیں بچا. فقتل فلان فقتل فلان فقتل فلان. اس نے 25-26 سرداروں کے تو نام گنا دیے. لوگ پاگل پریشان ہو گئے، یہ کیا ہو گیا. وہاں امیہ ابن خلف کا بیٹا صفوان بھی بیٹھا تھا. اس نے کہا کیا بکواس کر رہا ہے یہ آدمی، کہیں پاگل واگل تو نہیں ہو گیا ہے.
کیا مکے کے سارے سردار جو جنگ میں گئے مارے گئے؟ اس نے ایک بندے کو بھیجا کہ جاؤ بھائی اس سے پوچھو یہ کیا بکواس کر رہا ہے، اس سے پوچھو اچھا تو بتاؤ کہ صفوان ابن امیہ کدھر ہے؟ اس نے کہا تم اندھے تو نہیں ہو، وہ دیکھو سامنے حجر اسود کے نیچے کون بیٹھا ہے، یہ صفوان ابن امیہ نہیں ہے تو کون ہے؟ اس نے آگے اس سے کہا بھئی یہ تو آپ کو پہچانتا ہے، پاگل واگل تو نہیں ہوا ہے؟ بندہ تو اپنے ہوش و حواس میں لیکن یقین نہیں آتا، کیونکہ صفوان پہ تو قیامت ٹوٹ پڑی نا کہ باپ بھی مارا گیا اور بھائی بھی مارا گیا، اور جناب مکے میں تو ایک تہلکہ مچ گیا کہ یہ کیا ہو۔ تو جناب ہر طرف مکے میں ایسی حالت کہ عورتیں جو ہیں وہ اپنے شوہروں کی سواریاں لے کر مکے کی گلیوں میں نکل آتی، اللہ اکبر، انہیں مکے کی گلیوں میں لے لے کے پھرا کرتی اور رویا کرتی، اور دوپہر سخت ہو جاتی تو ان کو لا کے میدانوں میں باندھ دیا کرتی، اپنے کپڑے پھاڑ لیتی، بے پردہ ہو جاتی اور آہوزاری کرتی۔ پھر ایک وقت آیا کہ انہوں نے غصے اور غضب میں آ کے وہ جو جانور واپس آئے تھے نا بدر سے، ان کو بھوکا پیاسا رکھنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ کچھ تو بھوک اور پیاس سے مر گئے اور کچھ کے گلے کاٹ کے انہیں قتل کر دیا گیا کہ یہ وہ بدبخت جانور ہے کہ اس پہ سوار ہو کر میرا شوہر گیا اور زندہ نہیں آیا۔ ایک عجیب ماتم کی کیفیت۔ اب لوگ پریشان کہ مکے کے سارے سردار تو مارے گئے، اب مکے کا سردار بھی تو کوئی چاہیے، اب سردار کس کو بنائے؟ تو سب نے پکڑ کے ابو سفیان کو کہا کہ بھائی اللہ کے بندے اب تم ہی ہماری نظر میں ایک آدمی ہو، اب تم ہمارا قافلہ بھی تو بچا کے لے آئے ہو، تو سب سے ذی شعور آدمی ہم اپنے پاس پھر تم ہی کو پاتے ہیں کہ تم اتنا بڑا اثاثہ سنبھال کے شام سے لے کر مکے تک لے آئے اور مدینے والوں سے بچا لیا۔ تو ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم چاہتے ہیں کہ اب تم مکے کے سردار بن جاؤ۔ تو یوں ابو سفیان مکے کے سردار بن گئے، اور ابو سفیان نے سردار بنتے ہی کہا کہ خبردار اب مکے میں کوئی ماتم نہیں کرے گا، تم چاہتے ہو کہ مسلمانوں کو بتاؤ کہ ہم پر کیا گزری ہے؟ تو جناب اس نے سارے مکے میں ماتم پہ پابندی لگا دی۔ اب لوگ کہیں کہ یار اب ہم اپنے عزیزوں پہ رو بھی نہیں سکتے، تو ایک عجیب کیفیت میں تھے مکے والے۔ تو ابھی بدر کا زخم تازہ تھا، حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں یہ حضرت عباس کے غلام تھے، اور یہی کہتے ہیں کہ غزوہ بدر جب ہوا تو تب عباس بھی مسلمان ہو چکے تھے اور ام فضل بھی مسلمان ہو چکی تھیں جو عباس کی بیوی تھیں، اور میں بھی مسلمان تھا، لیکن ہم نے اپنا اسلام جو ہے وہ چھپا کے رکھا تھا، کیونکہ حضرت عباس کا کاروبار بہت پھیلا ہوا تھا، انہوں نے بہت سے لوگوں کو اپنا پیسہ دیا ہوا تھا، تو ان کو ڈر تھا کہ اگر قوم کو کھل کر بتا دوں تو پھر قوم کھل کر مخالفت کرے گی اور میری ساری رقم دبا لے گی، تو اسی لیے جو ہے انہوں نے اپنے اسلام کو سب کے سامنے ظاہر نہیں کیا۔ لیکن جب فتح مکہ کی خبر آئی تو ابو رافع کہتے ہیں میں تو بہت خوش ہوا، لیکن اب ہم اپنی خوشی کا کھل کر اظہار تو نہیں کر سکتے تھے۔ تو ایک دن میں یہ زمزم کے پاس ایک حجرہ بنا ہوا تھا اس زمانے میں، اس میں بیٹھا تیر بنا رہا تھا، کیونکہ یہاں میں تیر بھی بنایا کرتا تھا، کچھ مٹی کے پیالے بھی بنایا کرتا تھا، تو میں اس دن بیٹھا تیر بنا رہا تھا، میرے پاس ام الفضل بیٹھی تھی عباس کی بیوی، تو اس وقت کہیں سے ابو لہب جو ہے نا وہ گھسٹتے ہوئے اپنے کپڑے آیا، بوڑھا ہو گیا تھا اور اس کے چہرے پر تو ہوائیاں اڑ رہی تھی، گویا پتہ نہیں کس غم سے گزرا ہے۔ وہ آ کے حجرے میں کونے میں بیٹھ گیا، اس نے اپنی پیٹھ میری پیٹھ سے لگائی اور افسوس کرنے لگا کہ ہائے کیا ہوا بدر میں ہم لوگوں کا، کہ اچانک اس کی نظر پڑی کہ ادھر سے ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب آ رہا ہے، اور ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب جو ہے یہ جنگ میں گئے تھے اور میدان جنگ سے آئے تھے اور زندہ واپس آئے تھے۔ تو اس نے کہا ادھر آؤ ابو سفیان، اے میرے بھتیجے ادھر آؤ۔ اس نے اس لیے ان کو بھتیجے کہا کیونکہ ابو سفیان حارث کے بیٹے تھے اور حارث عبد المطلب کا بیٹا تھا، اور عبد المطلب وہ ابو لہب کے باپ ہیں، اور ابو لہب اور حارث آپس میں بھائی تھے، تو ابو سفیان ان کا بھتیجا ہوا۔ تو اس نے کہا بھتیجے ادھر آؤ، ارے مجھے بتاؤ تو صحیح وہاں ہوا کیا، کوئی مجھے کچھ بتاتا کیوں نہیں ہے؟ ابو سفیان نے کہا اللہ کے بندے میں تجھے کیا بتاؤں، چچا وہاں ہوا نا وہ بتانے کے قابل نہیں ہے، واللہ ما ہوا الا ان لقینا القوم فمنحناهم اکتافنا لیقتلوننا کیف شاؤ ویاسروننا کیف شاؤ، واللہ خدا کی قسم ما ہوا الا، وہاں جو ہوا نا اس کا خلاصہ بس بتا دیتا ہوں، لقینا القوم
فمنحناہم اکتافنا، تو جب ہم کندھے سے کندھے مسلمانوں کے ساتھ ٹکرا کے اترے نا وہاں پہ، تو پھر ہوا یہ کہ یقتلوننا کیف شاؤ، پھر مارا انہوں نے ان کی مرضی میں جیسے آیا، ویاسروننا کیف شاؤ، اور ہمیں قید کر لیا جیسا ان کی مرضی میں آیا، اور بخدا ہم اس پہ ان کو ملامت بھی نہیں کرتے کیونکہ یہ ان کا کام بھی نہیں تھا۔ وہ تو کچھ سفید پوش ابلقی گھوڑوں پہ سوار لوگ تھے جو صفوں کی صفیں باندھ کے اترتے آ رہے تھے میدان میں، اور انہوں نے کیا جو انہوں نے کیا۔ ابلق کہتے ہیں دو رنگے گھوڑے۔ تو ابو رافع کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ سنا نا تو میری زبان سے بے ساختہ نکل گیا، واللہ خدا کی قسم یہ فرشتوں ہی کا کام ہے۔ اور ابو لہب جو میری پیٹھ سے پیٹھ لگا کے بیٹھا تھا وہ تو لال پیلا، اس نے جناب اتنی زور کا مجھے تماچا مارا نا، میں دبلا پتلا آدمی، اور مجھے اس نے زمین پہ لٹایا اور گھونسوں پہ گھونسے مارنے شروع کر دیا اور میرے سینے پہ چڑھ کے بیٹھ گیا۔ اور ام الفضل وہاں پہ کھڑی تھی، انہوں نے کہا یہ عباس کے غلام کے ساتھ یہ کیا کر رہا ہے؟ غلام سمجھ کے تو اس کو مار ہی ڈالے گا، پھر یہ تو مسلمان بھی ہو گیا، کہیں اسلام نہ کھل جائے۔ تو انہوں نے جناب وہیں پہ ایک ڈنڈا پڑا تھا وہ اٹھا کے ابو لہب کے سر پہ مارا، کہتے کیا بکواس ہے، اس کا آقا یہاں موجود نہیں ہے تو تمہارا کیا جی چاہتا ہے، جو جی چاہتا ہے اس کے ساتھ سلوک کرو گے تو میں تمہارا دماغ درست کر دوں گی، ابو لہب دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ ابو لہب جو ہے وہ ذلیل و خوار ہو کے وہاں سے چلا گیا، لیکن جو ہے ابو لہب کو نا یہ غم کھا گیا، تو اللہ نے اس کو عجزے کی بیماری میں مبتلا کر دیا۔ یہ طاعون کی طرح کی ایک بیماری ہوتی ہے، اس کو عجزہ کہتے ہیں، تو ایک زخم سا ہو جاتا ہے، پھر وہ بڑھتے بڑھتے پھر اس میں ہلاک ہو جاتا ہے آدمی۔ تو جب اس کو عجزہ ہوا نا تو بس پھر تو اس کی اولاد نے بھی اس کو چھوڑ دیا کہ کہیں ہمیں عجزہ نہ لگ جائے، کیونکہ یہ پھیلتی ہے بیماری۔ بیوی نے بھی چھوڑ دیا اور یہ اکیلا گھر میں پڑا سڑتا رہا 7 دن تک جو ہے نا، اس کے بعد یہ ہلاک۔ اب جب یہ ہلاک ہو گیا تو کوئی اس کے پاس جائے نا کہ بھئی کہیں ہمیں حادثہ نہ ہو جائے، تو پھر لوگوں نے اپروچ کیا اس کے بیٹوں کو، وہ کہا اللہ کے بندوں کچھ تو خدا کا خوف کرو، باپ تھا تمہارا اب تو مر گیا ہے، کم سے کم کوئی انتظام تو کرو، بدبو پھیل رہی ہے۔ تو انہوں نے کچھ غلاموں کو ہائر کیا، انہوں نے بڑے بڑے بانس کے ڈنڈے لیے، گڑا کھودا، اس کو ان ڈنڈوں کی مدد سے گھسیٹتے ہوئے اس گڑے میں لا کے پھینک دیا اور اوپر سے پاٹ دیا، اور وہ گھر بند کر دیا۔ اس گھر میں پھر کسی نے رہنا ہی نہیں، کیونکہ وہ تو بیماری تھی اس میں۔ تو جو اللہ تعالیٰ نے حکم نازل کیا تھا نا کہ ابو لہب کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نعوذ باللہ ہاتھ ٹوٹ جائیں، جب اللہ کے رسول نے صفا پہ سب کو بلایا تھا نا تو سب سے کہا تھا کہ کیا تم اس بات پہ یقین رکھتے ہو کہ میں سچا ہوں، اور کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے کوئی آ رہا ہے تو اس پہ یقین کرو گے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں یقین کریں گے۔ تو آپ نے کہا کہ پھر اس بات پہ بھی یقین کر لو کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ پہ بھی یقین کر لو۔ تو پھر یہ وہ وقت تھا کہ ابو لہب نے کہا کہ تبا لک یا محمد انا للہ و انا الیہ راجعون، تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں، یہ عربی میں محاورہ تھا، گالی تھی، تم نے ہمیں اس لیے بلایا ہے۔ تو پھر اللہ نے سورہ لہب اتاری تھی کہ تبت یدا ابی لہب و تب، ہاتھ تو اس بدبخت ابو لہب کے ٹوٹیں گے میرا مدنی۔ محمد مصطفیٰ آپ کو یہ کہتا ہے، اصل میں ہاتھ تو ہم اس کے توڑیں گے۔ تبت یدا ابی لہب و تب ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، تو یہ جو دنیا میں اس نے اتنی ساری چیزیں جمع کر کے رکھی ہیں نا، اس کے کوئی کام نہیں آنے کی۔ اب آپ دیکھیں زندگی کے آخری 7 دن کیسے گزارے اس نے، اتنا سارا مال جو اس نے جمع کر کے رکھا تھا کس کام آیا اس کا؟ ما اغنى عنہ مالہ وما کسب۔ تو پھر اللہ نے اس کو جہنم رسید کیا۔ اب بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جب کبھی فتح مکہ کے بعد حج کے لیے جایا کرتی، اور چونکہ اس کا راستہ تو اس کا گھر جو ہے وہ راستے میں پڑتا تھا، کعبے سے بہت قریب تھا، تو وہاں سے گزرتا ہوتا تھا حاجیوں کا، تو جب اس کے گھر کے قریب سے گزرتی تو اپنے دامن سمیٹ لیتی، اپنے کپڑے ایسے سمیٹ لیتی، سکیڑ لیتی، اور جلدی جلدی اس کے گھر سے گزر جاتی کہ یہاں تو اللہ کا عذاب اترا ہے اس بدبخت، اور یہ سورہ لہب پڑھتی ہوئی وہاں سے چلی جاتی۔ تو یہ ان کا معمول تھا جب تک وہ حج پہ جاتی رہیں یا عمروں پہ جاتی رہیں۔ اور دوسری طرف جو ہے وہ ابو سفیان نے بادشاہ بننے کے بعد، مکے کا سردار بننے کے بعد کہا کہ خبردار کوئی کسی پہ نہ روئے، خبردار کوئی کسی پہ نہ روئے، اور کوئی کسی کا فدیہ نہ ادا کرے، جیسا کہ میں پچھلے درس میں آپ سے عرض کر چکا ہوں۔ اور اس نے اپنے بیٹوں کے ساتھ بھی وہی معاملہ کیا کہ بھئی میرا ایک بیٹا حنظلہ تو مارا گیا، اور ایک بیٹا میرا عمر ہے وہ پکڑا گیا، اب اس کو میں تو نہیں چھڑاتا۔
اس نے جناب مدینے سے ایک آدمی آیا تھا سعد بن نعمان، اس کو پکڑ کے قید کر لیا کہ بھئی اگر تم میرے بیٹے کو مارو گے تو میں اس کو مار دوں گا لیکن فدیہ نہیں دوں گا۔ بہرحال اللہ کے رسول نے وہاں عمر بن ابو سفیان کو چھوڑ دیا، تو یہاں اس نے سعد بن نعمان کو چھوڑ دیا، تو اس طرح اس کا بیٹا تو واپس آ گیا۔ تو اب اس کے لیے تو کوئی ایسی وجہ رہی نہیں نا، تو اس نے کہا کہ جناب کوئی فدیہ نہیں دے اور کوئی روئے گا بھی نہیں۔ ایک آدمی تھا جس کا نام تھا اسود بن مطلب، یہ بڑا بدبخت، اس نے مسلمانوں کا جینا دھوبر کر کے رکھا تھا۔ یعنی اس کا یہ عالم تھا کہ مسلمان جب کبھی گزرتے مکے میں، جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو یہ ازراہ مذاق کہتا، او آ گئے جنت کے ٹھیکیدار، یہ آ گئے جنہوں نے کسرا اور قیصر کے قلعوں کی دیواریں ہلانی ہیں، یہ آ گئے، آوازیں کستا، مذاق اڑاتا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن اس کے لیے بددعا کی کہ اللہ اس سے اس کی آنکھیں لے لے، اندھا کر دے اس کو، جن آنکھوں سے یہ دیکھ کر مسلمانوں کو ان کا مذاق اڑاتا ہے، ان کا دل توڑتا ہے، ان کو جو ہے وہ ڈپریس کرتا ہے، تاکہ وہ اسلام چھوڑ کے واپس بت پرستی کی طرف آئے۔ اور اے اللہ اس بدبخت کو اس کے بیٹوں کی موت دکھا کہ جن کی وجہ سے یہ اتنا اکڑتا پھرتا ہے۔ تو ہوا یہ کہ اسود کے دونوں بیٹے اور پوتا اس جنگ میں مارے گئے، یعنی زمع بن اسود اور عقیل بن اسود، یہ دونوں بیٹے تھے، اور اس کا ایک پوتا تھا حارث بن زبع، وہ بھی اس جنگ میں مارا۔ اب رونے پیٹنے کی تو اجازت نہیں تھی ابو سفیان کی طرف سے، تو اب کریں تو کیا کریں؟ تو ایک دن یہ اپنے گھر میں بیٹھا تھا کہ اس کو باہر ایک عورت کے رونے کی آواز آئی، تو اس نے جلدی سے اپنے غلام کو بھیجا یا اپنی لونڈی کو بھیجا کہ جا کے دیکھو تو صحیح یہ باہر کون رو رہا ہے، کہیں ہو سکتا ہے کہ ابو سفیان نے اجازت دے دی ہو کہ اب ہم اپنی مرنے والوں کا ماتم کر سکیں۔ تو جب وہ باہر آیا نا تو اس نے دیکھا کہ ایک عورت رو رہی ہے، اس سے پوچھا کہ یار کیوں رو رہی ہے؟ اس نے کہا کہ بھئی میرا اونٹ گم گیا ہے۔ تو اس نے واپس آ کے اسود سے کہا کہ بھئی وہ تو اپنے اونٹ گمنے پہ رو رہی ہے۔ اسود نے کہا ہائے کم بختی، اپنے اونٹ پہ رو رہی ہے، اس سے جا کے کہو کہ اونٹ کا گم ہونا تو کوئی بڑی بات نہیں تھی، فلا تبکی علی بکر، ارے اونٹ کے گم ہونے پہ نہ رو، ولیکن علی بدر تقاصرت الجدود، بلکہ رونا ہے تو بدر کے سانحے پہ رو جب ہماری قسمتوں نے ہمارا ساتھ نہ دیا۔ اور رونا چاہتی ہو تو بکی تو ابا عقیل و بکی حارثا اسد الاسود، اور رونا ہے تو عقیل اور حارث پہ رو جو شیروں کے شیر تھے، اور اگر رونا ہے تو ان کے اوپر رو لیکن ان پہ فخر نہ کرو، یہ فخر نہ کرو۔ اور اس کے بیٹا زمع جو تھا نا اس کی کنیت تھی ابی حکیمہ، تو کہنے لگا وما لی ابی حکیمۃ من ندید، اور تم جانتی تو ہو کہ میرا بیٹا زمع جو ہے اس کا کوئی ہمسر نہ تھا۔ اللہ اکبر۔ پھر کہتا ہے اب دیکھیں نا اللہ کی شان دیکھیں، یہ وہی لوگ ہیں جو مسلمانوں کا مذاق اڑاتے تھے، جو آوازیں کستے تھے، جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکے سے نکالنے کے در پہ تھے۔ اور اب یہ وقت آ گیا ہے کہ کہتے ہیں کہ اب ہمارے سردار ایسے لوگ بن گئے ہیں وَلَوْلَا يَوْمَ بَدْرٍ لَمْ يَسْعُودْ، کہ اگر بدر نہ ہوئی ہوتی تو ابو سفیان جیسے لوگ ہمارے سردار نہ بنتے۔ ادبا مر گیا، شیبہ مر گیا، ابو جہل مر گیا، یہ بڑے بڑے لوگ، عقبۃ ابن ابی معید، امیہ ابن خلف اور نضر ابن حارث، یہ بڑے بڑے لوگ تھے، یہ سب مر گئے تو آٹومیٹکلی ابو سفیان بن گیا۔ تو اس نے کہا وہ نہ مرتے تو یہ نہ بنتا، اور یہ بن گیا تو اب ہمارے لیے مصیبت ہے کہ ہمیں اپنے رونے والوں پہ رونے بھی نہیں دیتا۔ اب جیسا کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ ابو سفیان نے سردار بننے کے بعد کہا کہ بھئی کوئی فدیہ نہیں، کوئی کسی کو نہیں چھڑائے، لیکن اب لوگ تو اپنے بھائیوں کو، اپنے بیٹوں کو، اپنے رشتہ داروں کو مس تو کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار وہ وہاں قید ہیں، ان کو آزاد کرانا ہے، لیکن ہمت کسی کی ہوتی نہیں۔ تو ایک آدمی تھا جس کا نام تھا مطلب ابن ابی وداع، تو اس نے جناب قریش کے اس فیصلے کی کوئی پرواہ نہ کی،
اور اس کا باپ تھا ابی وداع جو اس جنگ میں بدر میں قید ہو گیا تھا. تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب نظر پڑی نا ابو وداع پہ تو آپ نے کہا کہ مکے میں اس کا بیٹا بہت بڑا تاجر ہے, وہ اپنے باپ کو فدیہ دے کر چھڑانے کے لیے تمہارے پاس آئے گا. اور پھر یہی ہوا کہ یہ وہ آدمی ہے جو سب سے پہلے مطلب ابن ابی وداع چپکے سے مکے سے نکلا اور اپنے باپ کو چھڑانے کے لیے یہاں آیا, اور اس نے 4000 درہم میں اپنے باپ کو چھڑایا. اس طرح ابو وداع پہلا قیدی ہے جو یہاں سے رہا ہوا. تو ابو وداع کا ایکچوئل نام تھا حرب. تو خیر بہرحال یہ وہ پہلا آدمی ہے جو مشرکین مکہ میں سے رہا ہوا. جب یہ واپس آیا مکے تو لوگوں نے کہا اچھا تو اس کا مطلب ہے کہ اب ہم بھی چپکے چوری کوشش کرتے ہیں اپنے لوگوں کو رہا کرنے کی, کیونکہ ابھی سفیان تو ماننے کا نہیں. تو لوگوں نے پھر آہستہ کسی نہ کسی طرح جو ہے نا اپنے رشتہ داروں کو چھڑانا شروع کیا. اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتا تھا کہ کس کی کیا حیثیت ہے. تو جو لوگ نادار تھے ان کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اچھا کیا تمہیں لکھنا پڑھنا آتا ہے؟ جس کو لکھنا پڑھنا آتا ہوتا اور غریب بھی ہوتا تو آپ کہتے کہ اچھا ایسا کرو کہ مدینے کے لڑکوں میں سے تم 10 لڑکے لے لو اور ان 10 لڑکوں کو لکھنا پڑھنا سکھاؤ. جب وہ لکھنے پڑھنے لگیں تو بس یہی تمہارا فدیہ ہے, جاؤ. تو آپ دیکھیں تعلیم کی امپورٹنس دیکھیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح بھی یوٹیلائز کیا, تعلیم کو عام کیا. تو اگر 10 لوگوں نے بھی 10 لڑکے لے لیے تو 100 لڑکے تو یہی ہو گئے نا. اور کہا لڑکے لو کیونکہ بچوں کو سکھانا آسان ہوتا ہے, بچے ویسی جو ہے نا ان کی لرننگ ایبلٹیز ایڈلٹس کے مقابلے میں زیادہ اچھی اور زیادہ تیز ہوتی ہیں. تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک معاملہ تو یہ فرمایا, اور جو بالکل کسی کام کا نہ تھا کہ نہ لکھنا پڑھنا جانتا تھا اور غریب بھی تھا اس کو ایسے بھی آزاد کر دیا جیسا کہ ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں. تو حضرت جبیر ابن مطعم جو بعد میں مسلمان ہوئے لیکن ابھی تک کافر تھے, تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہا میں آپ سے درخواست کرتا ہوں, میں آپ سے سفارش کرتا ہوں کہ آپ ان بدری کافروں کو جانیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ جبیر اگر تیرا باپ مطعم ابن عدی زندہ ہوتا اور تیرے بجائے وہ آ کر مجھ سے یہ گزارش کرتا تو میں ان کو معاف کر دیتا اور ان کو بغیر کسی فدیے کے جانے دیتا. اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا کہ آپ پہلے حلقوں میں پڑھ چکے ہیں کہ جب طائف گئے تھے اور طائف سے آپ نامراد واپس آ رہے تھے تو مکے میں اب داخل ہونا بڑا مشکل تھا. تو آپ نے کئی سرداروں کو مکے کے پیغام بھیجا. تو یہ جبیر ابن مطعم کا جو باپ ہے مطعم ابن عدی, یہ وہ آدمی ہے جس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو پناہ دوں گا, میں آپ کو پناہ دوں گا, آپ بالکل مکے میں اتریے, آپ میری پناہ دیں. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے میں اترے تو اس نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو آپ نے کہا میں چاہتا ہوں کعبۃ اللہ کا طواف کرنا. تو اس نے اپنے 6 کے 6 لڑکوں کو حکم دیا کہ سب مسلح ہو جاؤ, اور خود بھی مسلح ہو گیا, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی جوار میں اپنی پناہ میں لے کے کعبۃ اللہ آیا, اور اپنے بچوں سے اس نے ایک سرکل بنوایا حضرت کے ارد گرد کہ آپ طواف کرتے رہے, تو یہ سارٹ آف پروٹیکشن ہے آپ نے. تو وہ ابو جہل بھاگا آیا, اس نے کہا یہ کیا کیا تم نے مطعم؟ اس نے کہا دیکھو ابو جہل, دشمنی تمہاری اپنی جگہ, لیکن اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری پناہ میں, خبردار کو ان کو ہاتھ نہ لگانا. تو اب سارے سردار اب کیا بولتے مطعم کو, اتنا بڑا سردار تھا وہ مکے کا. تو خیر بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کانٹیکسٹ میں اس واقعے کو, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو بڑے احسان شناس تھے, آپ کو اس کا احسان یاد تھا, تو آپ نے کہا کہ اگر یہ بات مطعم کرتا تو ہم انہیں معاف کرتے تھے, جانے دیتے. خیر یہ چند واقعات و حالات تھے جو مکہ معظمہ میں پیش آئے بدر کے بعد. اب انشاءاللہ اگلے درس میں ہم کچھ اور واقعات کو ذکر کرنے کی کوشش کریں گے کہ مکے والوں نے پھر اس جنگ کا بدلہ لینے کے لیے کیا کیا, اور شہدائے بدر جو 14 افراد ہیں ان کی حالات زندگی میں سے جس کے جو حالات ہمیں مل سکے انہیں جمع کرنے کی کوشش کریں گے. وما علینا الا البلاغ. اللہم صل علی سیدنا محمد.